بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں موجودہ حالات کے متعلق ایک اہم کام کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ وہ کام ہم سب اس وقت آسانی سے کر سکتے ہیں اور سیرت کے بعض واقعات سے بھی اس کا نمونہ ملتا ہے، لہٰذا ویڈیو پوری سنیں۔ ایک اور بات ہے کہ جو لوگ اس چینل میں ہمارے ساتھ ہیں ان سے درخواست ہے کہ میرے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لے۔ حالات حاضرہ پر بات کرتے ہوئے بعض اوقات یوٹیوب کی طرف سے چینل پر پابندی آ جاتی ہے، تو بیک اپ کے طور پر ایک دوسرا چینل تیار کیا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ جس طرح اس چینل میں آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں اس چینل کو بھی سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائے۔ میں اس پر بھی ویڈیو ڈالتا رہوں گا انشاءاللہ۔ چینل کا لنک کمنٹ میں مل جائے گا۔ قوموں اور تہذیبوں کے وجود اور بقا کا بڑا دار و مدار سیاسی قوت پر ہے۔ ہر قوم اور ہر ملک اپنا سیاسی غلبہ اور قوت باقی رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسلام میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ کسی بھی جاننے والے سے مخفی نہیں ہے، لیکن سیاسی غلبہ کے لیے کوئی خاص لکیریں نہیں ہیں، بلکہ اس کا تعلق زمانے کے حالات اور تقاضوں سے ہے۔ جس وقت جو چیزیں غلبہ اور قوت کے لیے ضروری اور مفید ہوں گی اس کو اختیار کیا جائے گا، اور دشمن جس میدان سے حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا اسی میدان میں اس کا مقابلہ کرنا ضروری ہوگا۔ اگر دشمن غلبہ کے لیے نئے نئے میدان اختیار کرتا ہے تو ہمیں بھی انہی میدانوں میں جا کر ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ مثلا ابھی میڈیا باطل طاقتوں کا بہت بڑا ہتھیار ہے، اس کے ذریعے وہ دوسروں کے خلاف اپنے مفادات حاصل کرتا ہے، تو اب ہمیں بھی اس میدان میں اتر کر اس کا مقابلہ کرنا ضروری ہوگا۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میڈیا نہیں تھا، اس لیے ابھی میڈیا سے کام لینا توکل کے خلاف ہے۔ اس تمہید کے بعد میں اصل مدعا کی طرف آتا ہوں، وہ یہ کہ اس وقت معاشی قوت کو سیاسی قوت میں بہت بڑا دخل ہے۔ باطل طاقتیں معاشی وسائل پر کنٹرول حاصل کر کے اور معاشی برتری حاصل کر کے اپنا سیاسی غلبہ بنانے کی اور باقی رکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اگر مسلمانوں کو باطل کے سامنے جمنا ہے تو اس فیلڈ میں بھی اسباب کے طور پر ان کو آگے آنا ہوگا۔ انفرادی طور پر تو سب لوگ کوشش کرتے ہیں، سب اپنی اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں مصروف ہے، اس کے ساتھ اجتماعی طور پر معیشت کے میدان میں کوشش کرے، وسائل پر اپنا کنٹرول حاصل کرنے اور زندگی کی تمام ضروریات میں خود کفیل ہونے کی کوشش کرے۔ یہ معاشی قوت سیاسی قوت اور غلبہ میں معاون بنے گی۔ دیکھیے، بدر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ابو سفیان کا قافلہ لوٹنے گئے تھے۔ یہ بھی ایک سیاسی جنگ تھی۔ یہاں میں درمیان میں تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ لوٹنے کا لفظ استعمال کرنے پر اعتراض کرتے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو میں بھی اس لفظ کا استعمال کیا تھا اور ایک مرتبہ جمعہ کے بیان میں بھی اس کا استعمال کیا تھا، تو بعض خیر خواہ لوگوں نے مجھے تنبیہ کی تھی۔ میں یہاں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ حالت جنگ میں دشمن کو لوٹنا، قتل کرنا، دھوکہ دینا سب ایک معقول عمل بن جاتا ہے، اور اگر اس میں اخلاص ہو تو یہ صرف معقول ہی نہیں بلکہ ثواب کا کام بن جاتا ہے۔ اگر لوٹنے کے لفظ سے سوال ہوتا ہے تو قتل کرنا اس سے بھی بری بات ہے، لیکن جب وہ حالت جنگ میں ہو اور اللہ کے لیے ہو تو یہ دونوں الفاظ پیارے بن جاتے ہیں۔ پھر اگر کوئی کہے کہ صحابہ کرام نے 400 بنو قریظہ کے لوگوں کو قتل کیا تھا تو صحابہ کی عظمت و محبت دل میں ہوتی ہے، اتنی ہی عظمت و محبت اس وقت ہوتی ہے جب یہ کہتا ہو کہ انہوں نے حالت جنگ میں اللہ کے لیے قافلہ لوٹنے کی کوشش کی تھی۔ دوسری بات یہ کہ کئی بڑے علماء نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے، ان کے نام یہ ہے۔ اگر لغوی اعتبار سے اس لفظ میں کوئی قباحت ہوتی تو یہ علماء ہرگز اس لفظ کا استعمال نہ کرتے، لیکن اگر عام رواج میں اس لفظ کو برا سمجھا جاتا ہے تو اس سے احتیاط کرنا ہی بہتر ہے۔ آپ کمنٹ میں بتائیں کہ اس کی جگہ کیا لفظ استعمال کرنا چاہیے، لیکن یاد رہے کہ اس لفظ میں پوری حقیقت کا بیان ہونا چاہیے۔ بہرحال اس لفظ سے مجھے یہ حقیقت سمجھانی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے معاشی میدان میں مقابلہ کرنے کی طرف توجہ دی۔ غزوہ بدر کے بعد مکہ والوں کے لیے شام جانے کے لیے بدر والا راستہ بند ہو گیا۔ اب وہ پریشان تھے کہ کیا کرے، تجارت کے لیے کیسے ملک شام جائے۔ اسود بن عبد المطلب نے ان کو ایک دوسرا راستہ بتایا جو عراق کے راستے سے جاتا تھا۔ تجارتی قافلے نے اس راستے سے سفر شروع کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعاقب کرنے کے لیے 100 سواروں کو بھیج دیا۔
صحابہ کرام نے اچانک اس قافلہ کو گھیر لیا، ان میں 2 گرفتار ہوئے اور باقی سب لوگ بھاگ نکلے۔ اس میں جو مال غنیمت ہاتھ آیا اس کی قیمت کا اندازہ 1 لاکھ درہم لگایا جاتا ہے۔ یہ ایک نمونہ ہے، ہمیں اس دور میں اجتماعی طور پر معاشی جنگ کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔ ابھی فلسطین میں مسلمانوں پر حالات بہت نازک ہے، بہت ہی زیادہ نازک ہے۔ ان کے ایمانی جذبے پر دنیا حیران ہے، لیکن اسباب کی کمی ان کے لیے پریشانی کا سبب ہے۔ اگر ان کے پاس ایمانی جذبے کے ساتھ وہ قوت ہوتی جو مغربی ممالک کے پاس ہے تو آج ان کا حال کچھ اور ہوتا۔ دوسری طرف دنیا میں ایک اسلامی ملک ہے جہاں اسلامی نظام نافذ ہے۔ انہوں نے 40 سال تک 2 سپر پاوروں سے مقابلہ کیا ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ حکومت اسلامی غیرت و حمیت اور اسلامی حکم کے اعتبار سے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے بےتاب ہوگی، لیکن وہ صرف اس لیے آگے نہیں آ سکتے کہ ان کے پاس وسائل کی کمی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر ان کے پاس یورپی ممالک کے برابر طاقت ہوتی تو مظلوم ملک کا نقشہ چند ہی دنوں میں بدل چکا ہوتا۔ ابھی جو وہ مدد کرنے سے عاجز ہے تو اس کا سبب یہ نہیں کہ ان کے اندر توکل کی کمی یا ایمان کی کمی ہے، بلکہ اس کا سبب یہ ہے کہ طاقت میں توازن نہ ہونے کی وجہ سے وہ مسلمانوں پر ایک نئی مصیبت کھڑی ہونے سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے معاشی میدان میں آگے بڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہاں یاد رکھے کہ میں زیادہ سے زیادہ مالدار ہونے کی بات نہیں کرتا ہوں، بلکہ اجتماعی شعبوں میں قوت کی اور خود کفیل ہونے کی بات کر رہا ہوں۔ ایک مثال سمجھیے کہ انفرادی زندگی میں ضروریات کا دائرہ بہت محدود ہوتا ہے، لیکن عام طور پر لوگ اس ضرورت سے 10 گنا زیادہ کماتے ہیں، اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بچے بادام اور پھل فروٹ کھا سکتے ہیں۔ حالانکہ بادام اور پھل فروٹ ضروریات زندگی میں سے نہیں ہیں، لیکن ان کے کھانے سے زندگی میں اچھا اثر ضرور ہوتا ہے۔ دماغ اور جسم تندرست رہتا ہے، قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اجتماعی کاموں میں بہت سے کام ضروری نظر نہیں آتے، لیکن ان کا اجتماعی زندگی میں وہی اثر ہوتا ہے جو بادام اور پھلوں کا ہوتا ہے، اور ان کاموں کو کرنے کے لیے معاشی قوت ضروری ہے۔ اگر امت کے پاس اجتماعی وسائل نہیں ہوں گے تو وہ ہر کام کو یہ کہہ کر ٹالتے رہیں گے کہ ابھی اس کام کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ اگر اجتماعی زندگی کو بادام اور پھلوں سے مضبوط کرنا ہے تو اجتماعی معاشی قوت کی طرف توجہ دیجیے۔ میرے سامنے تاریخ اسلام کی ایک کامیاب تحریک ہے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے کئی مفکرین نے اس کو خوب سراہا ہے۔ اس تنظیم نے معاشی میدان میں جو کام کیا تھا اس کو پڑھنے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی جماعت نہیں بلکہ ایک پوری حکومت ہے۔ انہوں نے حکومت کے لیول کے کام کیے تھے، ان کی اپنی فیکٹریاں تھیں، ان کے اپنے رفاہی ادارے تھے، اور بڑے وسیع پیمانے پر انہوں نے کام کیے تھے۔ اس وقت اس طرز پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔